دیکھیں میرے بھائی، جو ہم ٹیکسٹ کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ٹیکسٹ تو بنیاد ہے آپ کے پاس کسی چیز کو پرکھنے کی۔ اگر اسلام کے پاس کوئی ایسی کتاب ہوتی جو کسی دوسری زبان سے ٹرانسلیٹ ہو کر انڈائریکٹلی ہم تک پہنچی ہوتی، جس طرح کہ ہمارے پاس جو بائبل ہے وہ اوریجنل ہیبرو لینگویج میں دنیا میں نہیں ہے، اس کا سب سے جو قدیم نسخہ ہے وہ گریک لینگویج کے اندر ہے، اور وہ بھی ترجمہ ہے اوریجنل کتاب کا، تو وہاں تو چانسز ہیں کہ دو نمبری ہو جائے گی۔ قرآن اس عربی زبان کے اندر ہے جو زندہ زبان ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں صرف 1.5 کروڑ کرسچنز ہیں جن کی مدر ٹنگ جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ چلے مسلمان تو دو نمبری کر سکتا ہے، آپ ایک کرسچن سے تو پوچھ سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کو کسی ڈکشنری کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی اپنی زبان ہے، جس طرح ہمارے لیے اردو یا پنجابی ہے۔ اور پھر قرآن میں کوئی اتنے زیادہ شستہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے مشکل کہ جو ایک عام آدمی کو سمجھنا ہے۔ حدیث کی عربی لنگوسٹک پھر بھی تھوڑی مشکل ہے، قرآن بہت آسان عربی زبان میں، روشن زبان کے اندر۔ اور اس میں آخری بات جو میں ایک انٹلیکچوئل مثال دیتا ہوں کہ آج اگر بی بی سی اور سی این این کے اوپر ایک پٹی چلتی ہے انگریزی کی، کیا یہ ہوتا ہے کہ افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور معنی لیتا ہے، اور ٹرکی کا رہنے والا اور لیتا ہے، اور ملیشین اور لیتا ہے، اور پاکستانی اور لیتا ہے؟ ایک ہی مطلب لوگ لیتے ہیں۔ جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ کیوں بات کی جاتی ہے کہ جی ترجمے مختلف ہو گئے؟ بھائی جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، فہم میں نہیں ہو سکتا، ناٹ ایٹ آل۔ آج اگر 10 ایم اے انگلش صحابہ کرام بھی آ جائیں جن کی نیٹو لینگویج عربک ہو اور انگلش انہوں نے سیکھی ہو، ہم ان کے سامنے قرآن رکھیں نا اور کہیں کہ انہیں آپ ذرا ٹرانسلیٹ کریں ان صورتوں کو، ساروں کی ٹرانسلیشن ڈیفرنٹ ہوگی لیکن فہم ایک ہوگا۔ کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے، تو تینوں جملے بالکل درست ہیں اپنی اپنی جگہ۔ جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو بالمفہوم ہو رہی ہوتی ہے۔ ورڈ بائی ورڈ کریں گے تو میرے بھائی انگریزی اور عربی یہ اتنی ورسٹائل زبانیں ہیں کہ ان کے بعض اوقات ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو پوری پوری لائن لکھنی پڑتی ہے۔ اسی لیے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ ریفر کرتا ہوں کہ انہیں یہ ملکہ حاصل تھا کہ عربی لنگوسٹک کا سوز و گداز کس طرح اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ آپ ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو فیل ہوگا واقعی ایک یونیک چیز ہے، اس لیے کہ انہوں نے عربی لنگوسٹک کا اس اعتبار سے خیال رکھا ہے۔ پھر کچھ چیزیں قرآن کی آیات میں عقائد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ آپ اگر ایبسولوٹلی کوئی آیت اٹھاتے ہیں تو آج کے ماڈرن گمراہ شدہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو اس کے ترجمے میں بریکٹ بھی ایڈ کرنی پڑتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو مفتی آ کے ٹی وی کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کے حق میں وہ دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں بھائی روٹی تو ظاہری اسباب میں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے خود کہا کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی یہ جو مدد ہے یہ دعا میں پکارنا ہے، جو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو۔ پھر جب میں ترجمہ کرتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، تو میں یہ ترجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں۔ اب یہ اتنا لمبا جملہ یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں، بالمفہوم ہے، کیونکہ گمراہی پھیل چکی ہے، تو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں ان علماء سے کوئی اختلاف نہیں ہے جنہوں نے فہم بیان کیا قرآن کا، ہمیں یہ ہے کہ قرآن کے 180 ڈگری تو آپ رزلٹ نہ نکالیں، اگر اس کی سپورٹ میں نکالیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر ہم جو مسلمان ہیں، اب میں عربک لنگوسٹک میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، پھر بھی مجھے کسی نہ کسی بابے کے ریلائی کرنا ہوگا نا، جو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، مجھے تو عربی نہیں آتی، میں اس کے اینک سے نہیں دیکھ رہا پھر نہیں تو آپ کسی غیر مسلم بابے کی عینک سے دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں تو لے لیں، تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپرٹس کو نہیں پوچھنا، ہم ایکسپرٹ سے ہی آپ نے رائے لینی ہے، لیکن ایکسپرٹ سے یہ رائے نہیں لینی کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ ٹرانسلیشن میں وہ نہیں انوالو ہوتا، ٹرانسلیشن میں اگر وہ ڈنڈی مارے گا نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک بک کی ٹرانسلیشن، قرآن کی تو اس وقت 100 سے زیادہ لینگویجز میں ہو چکی ہے، صرف اردو زبان میں درجنوں تراجم ہیں، آپ 5-6 تراجم اٹھائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 8-9 بندے ایک ترجمہ کر رہے ہیں، اچانک ایک بندے نے آ کے بیچ میں پخ چھوڑ دیا، اور پھر کسی اور آیت میں
8-9 بندے کوئی اور ترجمہ کر رہے ہیں اور کسی دوسرے نے آگے پک چھوڑ دی, وہ پتہ چل جائے گا, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. عربی زندہ زبان ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ عربی آج تک زندہ ہے. اور یہ جو آپ کو پبلک میں مشہور کیا ہوا نا انہوں نے کہ قرآن کی عربک اور ہے اور اسٹیبلش عربک اور ہے, یہ بالکل غلط ہے. وہ تو میرے بھائی ہر زمانے میں نئی وکیبلری ایڈ ہوتی ہے, یعنی انٹرنیٹ کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہ آپ کو قرآن میں تو نہیں ملے گا, حدیث میں تو نہیں ملے گا, وہ آج کے دور کی چیز ہے, اس کے لیے اس طریقے سے نام کوئی رکھا جائے گا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عربک چینج ہوگی ہے, چینج تب ہوگی جب پراپوزیشنز چینج ہو جائیں, وہ تو آج بھی وہی ہیں. بیسک جو گفتگو کے انداز میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں آج بھی وہی ہیں. آپ عربیوں سے پوچھ لیں کیا قرآن کی عربی اور اس عربی میں فرق ہے, وہ کہیں گے کوئی فرق نہیں ہے. کہ جینڈر اگر آپ ایڈ کر رہے ہیں. ہاں, اب یہیں پہ رک جائیں. مجھے بتائیں دنیا میں کس مسلمان کا یا ایون نان مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی جینڈر ہے؟ کسی کا نہیں ہے, کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کا کوئی جینڈر ہے. کانسیپٹ کلیئر ہے. اچھا, اب میل اور فیمیل کے اعتبار سے میل کا سیگا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے, تیسرا تو کوئی سیگا موجود ہی نہیں ہے نا, ہم کیسے کریں. میل کا سیگا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ میل بہرحال ڈومیننسی کا ایک سیگا ہے. عربی لنگوسٹک میں بھی ڈومیننٹ چیز کے لیے میل کا سیگا استعمال ہوتا تھا, اور آج بھی دنیا میں ڈومیننسی مانی جاتی ہے, بھلے کوئی کہے کہ مرد و عورت کے حقوق برابر, لیکن یہ ایک یونیورسل حقیقت ہے کہ اولمپکس کے اندر بھی مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی جسم کے پوائنٹ آف ویو سے. اس طرح جب خاندانی ایک ادارہ وجود میں آتا ہے, اس کا حاکم اللہ نے بنایا ہے مرد کو. الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پہ حاکم بنایا ہے. تو چونکہ حاکمیت کا تصور اللہ کا بھی ہے تو بہتر سیگا یہی ہو سکتا تھا. باقی آپ نے جو کہا کرتے ہیں, تو شستہ اردو کے اندر آپ تو کراچی کی بات کر رہے ہیں, کراچی میں تو آپ لوگ اپنے آپ کو بھی, ہم گئے تھے ہم نے پان لیا, تو ہم آپ کو سنگولر ہی سمجھتے ہیں. آپ کو آپ بھی کہتے ہیں. ہاں, آپ اس سے بھی زیادہ پھیل جائیں تب بھی آپ کو ہم سنگولر کے سیگے سے ہی خطاب کریں گے. ہم جو آپ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں قرآن میں بھی ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی گاڈ ایک سے زیادہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہنشائیت کے اظہار کے لیے ہم کا سیگا استعمال کیا. اسی طریقے سے مرد جو کہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں, اس لیے قرآن میں مذکر کے سیگے خدا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے آپ کو مونس کے سیگوں کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا. مخلوقات میں بھی ایک مخلوق ایسی ہے جس کا کوئی جینڈر نہیں, فرشتے. تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھی. پٹھان شاید کوئی کہہ دے آتی تھی, لیکن ہم کہتے ہیں آتے تھے یا آتا تھا. حالانکہ فرشتوں کا جینڈر نہیں, ان میں بھی فیمیل اور میل والا چکر نہیں, لیکن ہم ان کو میل کی کیٹیگری میں فال کرواتے ہیں. تو یہ لنگوسٹک میں اسٹیبلش چیزیں ہیں, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. خص کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایک پوری فلاسفی بن جاتی ہے. جبکہ ہم اگر قرآن کو دیکھیں اور حدیث کو دیکھیں, فتووں کو دیکھیں ہسٹوریکلی, تو وہ نہیں اجازت دیتے کہ مرد مارتے رہیں, جس طرح پاکستان میں انفارچونیٹلی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتا ہے. لیکن ہم نے وہ ایک فلسفہ بنا دیا ہے جسٹ بیسڈ آن اسپیسیفک ورڈ چوائس. نہیں, اس کی وجہ سے نہیں بنایا. قرآن میں جو ڈائریکٹ حکم لکھے ہوئے ہیں ان کے بھی خلاف مسلمان چل رہے ہیں, تو قرآن کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. مجھے پہلی دفعہ حیرانگی ہوئی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں یہ نظریہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو الفاظ قرآن میں سورہ النساء میں ہے اس سے مراد مارنا نہیں ہے. مارنا تو ہے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا الگ کرو, وہ الگ سے پہلے یہ آیا کہ اس کو اپنے بستر سے الگ کرو, پھر بھی نہ مانے تو اسے مارو. اب یہ مارنے کا لفظ موجود ہے وہاں پہ قرآن کے اندر سورہ النساء کے اندر, وہ سب نے ترجمہ مارنا ہی کیا ہے. جو آپ پورشن ڈسکس کر رہے ہیں وہ الگ سے ہے, وہ اس سے پہلے والا پورشن ہے. اسلام اس مارنے کی اجازت دیتا ہے, اور مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں خام خواہ ایک لیپا پوتی کروں اور قرآن کو بدل دوں کہ نہیں, مارنے کی بات نہیں کرتا, مارنے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسلام جو ہے حدود جاری کرنے کی بھی بات کرتا ہے. اب جو عورت اگنورنس میں ایک بدکاری کر بیٹھی ہے تو اسے کوڑے لگیں گے قرآن کے حکم کے تحت. ہاں, اگر اس کے ساتھ بالجبر ہوا ہے پھر ایسا نہیں ہوگا. اس طرح میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اندر اگر عورت نافرمانی کے اوپر اتری ہے, سرزنش کے طور پہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ جواز کی حد تک. ایبروگیشن پرنسپل بھی ہے, وہ قرآن سمجھنے کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو بعد میں آیات آئی ہیں اگر وہاں کہیں تضاد نظر آتا ہے تو وہ پرانی والی کو ایبروگیٹ کر دیتا ہے, پرانی والی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. بٹ بہت سارے جورسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں یہ آنے والی ہے, تو وہ کیوں ایسی کوئی آیات دیں گے
جو بعد میں انہوں نے نگیٹ کرنی ہے یا ایبروگیٹ کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایبروگیشن پرنسپل غلط ہے. یہ جورسپروڈنس میں ڈیبیٹ ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ 5 ہی آیات ہیں جی جو منسوخ ہوئی ہیں قرآن کی، اور ان کی ناسخ آیات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے لیے تھی. یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورہ البقرہ میں ہے کہ ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں، کوئی نئی آیت لے آئیں، تو اس سے بہتر ہم آیت لے آئیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس کو خود بیان فرما دیا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا علم غیب کوئی چیلنج نہیں ہوتا. حالات و واقعات کے پوائنٹ آف ویو سے عرب کے اس معاشرے کے اندر پہلے سٹیج میں یہی بات ہونی چاہیے تھی کہ شراب کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ شراب کو اس وقت حلال سمجھتا تھا، نہیں، سٹیپ وائز الٹیمیٹلی پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا. تو ان آیات کا کیا جواب دیں گے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے وصیت کرنا فرض کیا سورۃ البقرہ میں، اور بعد میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی خود ڈویژن کر کے بتا دی کہ اس طریقے سے وراثت آٹومیٹیکلی ہوگی، اب وصیت کی ضرورت نہیں رہی. اسی طریقے سے پہلے حکم یہ نازل ہوا تھا سورہ النساء کے اندر کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرتی ہے تو اسے اپنے گھر میں ہی رکھو یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، یعنی قید کر کے نہیں، یعنی مراد یہ کہ اسے یہ ایک یہاں پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی حکم نازل کر دے، اور وہ حکم بعد میں پھر سورہ نور میں نازل ہو گیا 100 کوڑوں کی سزا. تو ناسخ و منسوخ قرآن میں ہے، احادیث میں بھی ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ایک زمانہ تھا آپ آگ میں پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو ریپیٹ کرتے تھے، پھر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی، اور پھر آپ نے اس میں کھانا بھی کھایا، آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی، اور اپنے وضو کا اعادہ نہیں کیا. اور صحابہ کے پوچھنے پہ فرمایا کہ اب اس کا ناسخ حکم یہ ہے. یہ ناسخ و منسوخ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ بھاری جملہ ہے لیکن چونکہ آپ نے سوال ایک بڑا ہیوی قسم کا کیا تو اس پہ مجھے یہ جواب دینا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رولز کو خود توڑ کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے رولز کا قیدی بھی نہیں ہوں، میں چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ حکم دیا تھا، اب یہ حکم اٹھا لیا تمہارے سے، اب یہ حکم ہے. یہ والا ایک اسپیکٹ بھی تو رکھنا تھا نا، اس کی وجہ سے ناسخ و منسوخ والا معاملہ آیا ہے، اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے. یہ جو لوگ بحثیں کرتے ہیں نا، اس طرح کی دو ایکسٹریم رویے اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. یہ جو لوگ ناسخ و منسوخ کی آڑ لے کر لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں، تو دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ قرآن سے دور کر رہے ہیں لہٰذا ہم کیٹاگوریکل ڈینائی شروع کر دیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر اس کی وہ تعویل بھی بیان کر لیتے ہیں. وہ جو تعویل بیان کر رہے ہیں اینڈ رزلٹ وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ الانفال کے اندر کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے اوپر بھاری ہے، پھر ساتھ یہ آیا کہ لیکن اب اللہ نے تمہاری کمزوری جانچ لی ہے. تو کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ وہ پہلے پتا تھا، لیکن اس وقت واقعی ایک 10 پہ بھاری تھا. وہ مکے کے مسلمان تھے. جب مدینے میں لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ریشو پروپورشن پھر گر گیا. اس لیول کے تو نہیں تھے جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی ہوئی تھی. تو جب اوور آل تعداد آپ کی زیادہ ہو تو ریشو پروپورشن خود بخود گر جاتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے. جب آپ کی آبادی بڑھے گی تو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد جو ہے اس ریشو پروپورشن سے تو نہیں بڑھ رہی. آج جو پی ایچ ڈیز ہیں، جس طریقے سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کہیں جی اتنے % پی ایچ ڈی ہیں، ہو سکتا ہے 10 سال بعد وہ پرسنٹیج گر جائے، حالانکہ پی ایچ ڈی زیادہ ہوں گے کوانٹٹی میں، لیکن ریشو پروپورشن گر جائے گی. پھر اللہ نے فرمایا اب اللہ نے تمہاری کمزوری جانچ لی ہے، اب ایک مسلمان 2 کے اوپر بھاری ہے. ٹھیک ہے، 1-2 کی نسبت آ گئی 1-10 سے. تو اب یہ بھی ناسخ و منسوخ ہے، لیکن اپنے اپنے وقت میں دونوں باتیں درست تھیں. تو لہٰذا وہ جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہ بھی جزوی طور پر درست ہے کہ مختلف اوقات کے لیے احکامات تھے. لیکن اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ رزلٹ نکالتا ہے کہ آج علماء یہ ڈیفائن کریں گے کہ قرآن و حدیث کو بھی ہم بدل کے کوئی اور نئی چیز بتائیں گے، تو وہ غلط ہوگی. بیسک رولز وہی رہیں گے. قرآن کے ساتھ تو ان کا شغف ہی کوئی نہیں ہے. قرآن تو یہ بیان ہی نہیں کرتے، نہ خود انہوں نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا ہے، نہ آگے یہ بیان کرتے ہیں. ان کو زیادہ قصے کہانیاں سنانے کا شوق ہے. قرآن سے بھی کوئی قصے کہانیاں سناتے ہیں اور آدھی بات قرآن سے اٹھاتے ہیں اور آدھی خود بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں. مثلا عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا جی قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف اور زلیخا کی شادی ہو گئی تھی بعد میں. واقعہ ہے، زلیخا کا نام موجود نہیں ہے قرآن کے اندر، اور یہ جو بعد میں آپ نے چیز جوڑ لی یہ بھی نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ سٹوریز قرآن کے ساتھ فٹ ان کر کے پبلک کو بچپن سے رٹاتے ہیں، اور لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. جی اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے، اس کا جنت میں جانے کا ذکر کوئی نہیں لکھا ہوا. یہ خود سے لوگوں نے چیزیں جوڑ لی ہوئی ہیں. اس طرح وہ پچھلے دنوں خان صاحب کی بھی ایک ویڈیو آ گئی تھی، انہوں نے ایک بات کر دی اپنی،
وہ اس میں خان صاحب سے زیادہ وہ لوگ قصوروار ہیں جن سے خان صاحب نے یہ بات سنی ہوئی ہوگی کہیں بچپن میں. یہاں پہ کوئی بھی قول ذری بھی لوگ قرآن و حدیث کہہ کے بیان کر دیتے ہیں, تو علماء کی ذمہ داری ہے. ایک ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس میں ظاہری بات ہے ہم سب عاشق رسول ہیں. اگر کوئی چیز کہتا ہے وہ حدیث ہے اور ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں تو یہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے. اس میں اسپیسیفکلی بھی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں, اگر آپ کھل کے ذرا بتانا چاہیں, منصبتا نبی فقتلو یہ جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے. جی ضعیف ہے, میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. تو انہوں نے تو اس کو ایک نعرہ بنا کے ایک پاپولر نیریٹو, بالکل جعلی روایت ہے. تو میں نے اس کا پھر جواب دیا تھا کہ پھر حدیث ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو پھر جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں حضرت علی کو گالیاں دی ہیں دلوائیں, اپنی ڈاکٹرن میں کیا تم ان کی قبریں اکھاڑو گے یہ کہہ کے, یا چلے قبریں نہیں اکھاڑتے, آج ان کو کہو گے کہ وہ واجب القتل تھے اور اسلام سے نکل چکے تھے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا تھا یہ روایت جعلی ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ وجہ, جی میری ویڈیو ریکارڈ ہے میرے بھائی, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, پوری دنیا دیکھ چکی ہے. آپ ہی کی ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جو لانڈیوں کا معاملہ ہے وہ اب پرانا ہو گیا. تو جہاں تک میرا علم ہے وہ اجماع ہوا تھا کہ یہ چیز اب نہیں ہوگی. تو اگر ایک چیز کی اجازت دی گئی ہے اس کو اجماع کیسے ڈینائی کر سکتا ہے؟ اگر اس کی نہیں اجماع نہیں توڑا, آبسلیٹ ہو گیا, اب وہ ہوئے ہی نہیں دوبارہ. بٹ ہمیں اجازت تو ہونی چاہیے کانکیوبائنس کی, اگر اسلام میں دی ہوئی اجازت, وہ آبسلیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ آبسلیٹ اس لیے ہو گئی کہ اب وہ والے سارے معاملات ختم ہو چکے نا جی. وہ تو اس زمانے میں جب جنگیں ہوئیں, ان جنگوں میں جو عورتیں لڑنی آتی تھیں وہ جنگی قیدی بنائی جاتی تھی, اور وہ بھی خلیفۃ المسلمین کی ایما کے اوپر انہیں تقسیم کیا جاتا تھا. میں آج بھی بات کروں گا, آج بھی اگر میدان جنگ میں عورت لڑنے کے لیے آئے اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تو دو آپشن ہے, ایک تو ہے اسے قتل کر دیا جائے, ظاہر ہے وہ قتل. دوسرا آپشن یہ ہے کہ مرد قتل ہو اور عورتوں اور بچوں کو زندہ رکھا جائے اور ان کو لونڈیوں یا غلاموں کی شکل میں اپنی پرورش میں لیا جائے, اور اس حق کے ساتھ کہ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ گے, جو خود پیتے ہو وہ ان کو پلاؤ گے, اور ان کا مذہب بھی آپ جبرن تک جو ہے تبدیل نہیں کروا سکتے. تو دونوں میں سے کون سا آپشن درست تھا؟ اگلے لوگ تو جو ظلم کیا کرتے تھے, یہ ایک آپشن رکھا گیا. چونکہ اب وہ سارے کا سارا وہ سسٹم یا بدل چکا ہے, آبسلیٹ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے نا. جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لاہور کے اندر دربار ہے مادھو لال حسین, تو وہ جو خود اس کے کسٹوڈین ہیں بریلوی فرقے کے لوگ, انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہو گیا تھا, اسی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات تھے. تو وہ تو مانتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. تو اگر ہم کہتے ہیں, مجھے بتائیں صوفیاء کے اندر کیا یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہے کہ عشق مجازی سے آپ عشق الہی کی طرف جاتے ہیں؟ انہوں نے عشق مجازی یعنی وہ جو اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ایک نامحرم مرد و عورت کا آپس میں عشق کرنا, شادی کی صورت میں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے وہ شادی کی صورت میں, شادی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے عشق مجازی میں, یہ اس عشق کے اندر عشق حقیقی تلاش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ناجائز تعلقات میں تک, اسی لیے پھر خدا تک پہنچے بھی نہیں نا. جب یہ کہتا ہے نا مرد کی زبان, تو ان کی لینگویج میں ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے کہ یہ مرد کی زبان تھی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی زبان نہیں ہوتی. اب آپ اس طرف آ جائیں, وہ جو ہم تعریف کی بات کر رہے تھے وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ مردوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دلیری دکھائیں گے. چلے میں آپ کو بھی پھکا دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں آرام آئے. مجھے بتائیں اگر ایک رومن جنرل تلوار اٹھا کے آ جائے تو یہاں سے کوئی صحابیہ لڑنے کے لیے جائے گی یا خالد بن ولید لڑنے کے لیے جائے گا؟ صحابیہ تو نہیں لڑ سکتی نا اس سے. مرد کا مقابلہ مرد سے ہی ہوگا نا تلوار پہ, میدان جنگ کے اندر کس کے ساتھ ہوگا؟ اگین حضرت عائشہ اور حضرت نہیں, انہوں نے خود تو نہیں جنگ لڑی, وہ تو صرف اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی, کوئی تلوار تو نہیں چلاتی تھی. نہیں بے شک تھی, لیکن وہ چلا تو نہیں رہی تھی نا میرے بھائی. کیا چلے پھر میں اس سے بھی آسان مثال, کیا مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ ہوگا؟ کیا آج تک مردوں کی 100 میٹر کی ریس میں عورت بھی ساتھ اس کے بھاگی ہے کہ کون جیتتا ہے؟ دونوں کی جینڈر ڈیفرنٹ ہے میرے بھائی. کچھ چیزیں بلٹ ان کمزوری ہیں جو جڑی ہوئی ہیں. یعنی اگر کوئی عورت کسی مرد کو کہے کہ تم پریگننٹ نہیں ہو سکتے تو اس میں مرد کو سیکھنا نہیں ہونا چاہیے. یہ کمزوری ہے جو اٹیچ ہے ہمارے ساتھ. یہاں ہم یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہے کہ کس کی شان بلند ہوگی کس کی کم ہوگی, تو اس اعتبار سے تعریف کیا. اب آپ یہ حکمرانی کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اسلام میں پریفریبل مرد ہی کو حکمران ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انٹریکشن عورتوں کے ساتھ بھی ہونا ہے, مردوں کے ساتھ بھی ہونا ہے, پھر کئی اور چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ مطلب کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں پھر وہ کیمرے میں اس لیول پہ اتر کے بیان نہیں کرنا چاہتا. اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ مردوں کو حکمران ہونا چاہیے. اوور آل ڈومیننسی مرد کیا, اور یہ اللہ نے ڈومیننسی ایسی رکھی ہے کہ کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا, پیغمبر سارے مرد ہوئے. البتہ وہ پیغمبر پیدا عورتوں سے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال ایک مرد کی ڈومیننسی ہے. کئی ایک چیزیں ہیں جو بلٹ ان اس کے ساتھ اٹیچ ہیں,
خوبی کے طور پر. ظاہر ہے قرآن نے کن کو آئیڈیل ہمارے لیے بنایا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو نا. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس میں جو عورتوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان میں نبی علیہ السلام ایز اے پرسنالٹی خود تو نمونہ نہیں ہوں گے نا، آپ کی بیٹی اور بیوی ہی ہوں گی نا. تو لاجیکل ہے، جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے. اس میں ہم انالوجی اگر ڈرا کریں تو عورت کا نقاب نہ کرنا اس ایک مرد جو کلین شیون ہے وہ برابر نہیں ہو جاتا، کیونکہ وہ بھی پھر ہمارا ماڈل نہیں فالو کر رہا. مردوں کے لیے اگر ہمارے لیے پروفٹ ماڈل ہیں تو ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے، عورتوں کے لیے وہ ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے، تو وہ ایکویٹ ہو جاتی ہے بات، رائٹ؟ نہیں، پردہ بیچ میں کلین شیپ کو آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ ایک ہی بات نہیں ہو جاتی کہ وہ دونوں اپنے ماڈلز کو فالو نہیں کر رہے، کہ اگر ایک مرد داڑھی نہیں رکھ رہا اور ایک عورت پردہ نہیں کر رہی تو وہ ایکول لیول نہیں ہے گناہ کا. ہم جی ہے نا، ایکول ہے نا. ہاں. ہم کیونکہ پورا ہمارا فوکس پورے پاکستان کا نقاب پہ ہوتا ہے اور باقی چیزوں پہ ہم کوئی فوکس. اس میں کوئی عورت کی تذلیل تو نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں یورپ نے عورت کو کماڈی بنا کے پیش کیا، ٹھیک ہے نا، اور ان کا خاندانی سسٹم برباد اس لیے ہوا ہے کہ عورت کو انہوں نے کموڈٹی بنایا ہے. شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں عورت لے آیا، ٹھیک ہے. وہ کیوں لے کے آئے؟ عورت کی تذلیل ہوئی ہے نا انڈائریکٹلی، کیونکہ وہ جو سیکس جو فرائڈ کہتا ہے سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے. فرائڈ نے تو اب کہا ہے نا، قرآن نے پہلے کہا ہے زین للناس حب الشہوات. اللہ نے مزین کر دی ہے لوگوں کے لیے شہوات، ان میں پہلے نمبر پہ عورتیں ہیں، اور دولت کا ذکر بعد میں آیا ہے. تو یہ جو ایک امپورٹنٹ جذبہ ہے اس کی وجہ سے سیکس ڈسپلن اسلام نے دیا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو عورت کے پردے کی بات اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ عورت کو یہ اللہ نے رسپیکٹ دی ہے کہ وہ عورت کا مطلب ہی عربی میں آپ کو پتا کیا ہے؟ چھپانے کی چیز. عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز، اسے رسپیکٹ دی جائے گی، معاشرے کے اندر انارکی نہ پھیلے. عورت کو نقاب کرنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں. ہم مرد کو نقاب نہ پہنا کے اس کی تذلیل تو کر رہے ہیں کہ تو اتنا خوبصورت اور اٹریکٹیو نہیں ہے جتنی عورت ہے، اگر دیکھا جائے. ورنہ تو مرد کا بھی نقاب ہونا چاہیے تھا نا عورتوں سے، نہیں ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اٹریکٹیو بنایا ہے، پھر اس کے اندر حیا زیادہ رکھی ہے اور اس کو پیسو بنایا ہے، مرد کو ایکٹیو بنایا ہوا ہے. اس لیے عورت چھپانے کی چیز ہے اس اعتبار سے. CNN کے اوپر غالباً ایک پروگرام لگا تھا، ایک عورت وہ مسلمان ہوئی، اس نے پورا حجاب کیا ہوا تھا، نقاب بھی کیا ہوا تھا، اور اس کے مقابلے پہ ایک عرب کی عورت انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی جو بے پردہ تھی اور سر کے بال بھی اس کے کھلے ہوئے تھے. دونوں مسلمان تھی. وہ پردے کے حق میں دلائل دے رہی تھی نان مسلم سے مسلمان ہو کے، اور وہ کہہ رہی تھی یہ ضروری نہیں ہے. اور اتنی لاجیکل اس نے گفتگو کی، اور اس نے وہ سارے کا سارا معاملہ ایکسپیرینس کیا ہوا تھا. اس نے کہا جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں مجھے اپنی رسپیکٹ زیادہ فیل ہو رہی ہے ایز کمپیئرڈ اس زمانے میں. تو آپ ذرا عورتوں کی نظر سے بھی دیکھیں نا کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں، جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ ہے. پہلی بات یہ کہ یہ کلیئر کر لیں کہ مذہب اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اللہ کی ضرورت نہیں ہے. کریٹر کو منوانے کے لیے کسی مذہب کی یا دین کی ضرورت نہیں ہے، ایون کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ اس وقت بھی تھا جب پیغمبر نہیں تھے، اور جب سب مر جائیں گے قیامت میں تب بھی اللہ ہوگا. یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا ایتھیزم کے ساتھ، وہ اسلام پہ نہیں بحثیں ہونی چاہیے. کریشن کسی کریٹر کی ہے، یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں تو کبھی نہیں اس طرح کی بحثیں کرتا. ہمارے ساتھ جب بھی کوئی بات کرتا ہم کہتے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرو، پھر اگلی بات ہوگی. اگر تم ایگزسٹنس آف گاڈ کو نہیں مانتے، ہم نے پروفٹ کے کریکٹر کو تم سے نہیں ڈسکس کرنا، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دین کے ساتھ ایز اے رول اٹیچ ہیں. ان کو ہم کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ مثلا کوئی ایتھیسٹ، اگر میں اس سے یہ چیلنج کروں کہ تو پریگننٹ کیوں نہیں ہوتا، عورتیں کیوں پریگننٹ ہوتی ہیں، تو کیا وہ اپنے آپ کو پریگننٹ کر سکتا ہے؟ ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے نا. اس سے کچھ چیزیں رولز ہیں اللہ کے، اور اللہ نے قرآن میں کہا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. تو یہ رولز کے اوپر ہم سے بحثیں کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کیا ہے. چھوڑ دو، اسلام میں چاہے 1 شادی کی بھی اجازت ہو تب بھی ہمارا ایتھیسٹ کا اختلاف نہیں ختم ہوگا جب تک کہ آپ خدا کے وجود کے اوپر بات نہیں کرتے. اب وہ سائنس سے اس لیے بات ہوتی ہے کہ سائنس جو ریزننگ کرتی ہے، تو سائنس ایک ذریعہ ہے ہمیں کریشن کے ذریعے کریٹر تک پہنچنے کا. اس لیے ہم خدا کے وجود کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ہمارا کب یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے سائنٹیفک انسٹرومنٹ سے، لیکن ہم ریزننگ کرتے ہیں کہ جو ریزننگ جس طرح رچرڈ ڈاکنز نے جو باتیں کی ہیں دا گاڈ ڈیلوژن میں نے اس کا پورا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایک بات کا ریزننگ کے ساتھ جواب دیا ہے کہ اگر آپ سائنس کو مانتے ہو، میتھمیٹکس کو مانتے ہو، پھر
اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہوگا. الٹیمیٹلی تمہیں کہیں نہ کہیں آ کے بات کو ماننا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ سائنس کا سہارا لیں. مثلا میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انٹروپی فزکس کی لینگویج میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, ڈس آرڈر کو انٹروپی کہا جاتا ہے. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہ ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہے گی یا انکریز کرے گی. ڈس آرڈر کبھی کم نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ کوئی ایکسٹرنل پاور انٹروین نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ ایک اسٹیبلش لا ہے اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے. اگر میں آپ کے اس گلاس کے اندر بلو, گرین اور یلو کلر کے بالز کی لیئرز لگاؤں اور میں اسے ہلا دوں تو اب اس کی پروبیبلٹی 0 ہے کہ دوبارہ وہ لیئرز اس طرح مینج ہوں, اس وقت تک کہ میں ہاتھ کے ذریعے خود نہ رکھوں, انٹرویو نہ کروں. یہ اس کی انٹروپی بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. تو سرکار یہ بگ بینگ کون سا ڈس آرڈر ہے کہ اس کے بعد 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات زمین پہ آباد ہو گئی ہیں, اتنی ہارمونی کے ساتھ چیزیں ایلپٹیکل آربٹس کے اندر گھوم رہی ہیں. یہ کسی کے انٹروین کرنے سے ہوا ہے نا, ادروائز دھماکہ تو ڈس آرڈر لاتا ہے. یہ کون سا دھماکہ ہے جس نے اتنا بڑا آرڈر کریٹ کیا ہے؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. پھر اس نے ایک اور بات کی تھی کہ جی جو فریڈ ہائل نے کہا تھا نا کہ جس طرح کوئی ہوائی جھکڑ ایک کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر ملبے کو بوئنگ 747 نہیں بنا سکتا نا, اس طرح انسان بھی نہیں بن سکتا بغیر کسی کریٹر کے. یہ زیادہ کمپلیکس ہے. تو اس پہ رچرڈ ڈاکنز نے ایک باب باندھا تھا دا گاڈ ڈیلوژن میں, دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. اس نے کہا گاڈ الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. اگر انسان اتنا کمپلیکس خدا کے بنائے بغیر نہیں بن سکتا تو خدا کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو اس کو پھر میں نے میتھمیٹیکل جواب دینا تھا نا کہ میں نے مان لیا کہ خدا کا بھی کوئی کریٹر ہے, تو پھر وہ کریٹر تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے, اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے, پھر اس کا بھی کوئی کریٹر, اور یہ انفینٹ پرابلم ہے. میتھمیٹیکلی یہ ایکویشن اس وقت تک اینڈ نہیں ہوگی جب تک آپ یہ مان نہ لیں کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو. تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. اور یہ ہم نے کیوں ماننا ہے کہ دوسری طرف میں ایگزسٹ کرتا ہوں؟ اگر یہ تھیوری ہوتی تو آپ ریجیکٹ کر دیتے. پریکٹیکلی میں ایگزسٹ کر رہا ہوں, بگ بینگ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری جو 18ویں اور 19ویں صدی میں آئی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے, دیکھیں وہ کتنے سمجھدار تھے اس وقت کے ایتھیسٹ. انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا نا کائنات بنی ہے تو کریٹر ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا ہمیشہ سے ایسا ہی ہے. سر کیونکہ آپ نے آنٹولوجیکل ڈبیٹس بھی کر لی, واچ میکرز آرگیومنٹ بھی کیا, اس پہ نوزا بھی ڈسکس ہو گیا, لوگوں کے جو سوال تھے اس پہ ختم کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ لوگوں نے کامنٹ کیا یہی والا کہ اگر ہر چیز پری آرڈینڈ ہے, اگر خدا کو سب کچھ ہی پتہ ہے تو مجھے کیوں گناہ مل رہا ہے, تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. نہیں, ایول والی جو ڈبیٹ ہے, اٹرنل ڈبیٹ, دیکھیں یہ تو بالکل سمپل چیز ہے. آپ اس کو ذرا اس سے نکال کے ذرا اپنی ان خواہشات کی طرف جائیں جو آپ اپنی مرضی سے پوری کرتے ہیں. ادھر تو خدا کو آپ نے کہیں نہیں رکھا ہوا, آپ اپنی مرضی سے سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر آج آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ نے جا کے فاسٹ فوڈ کھانا ہے, وہاں تو نہیں آپ کہتے کہ پتہ نہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں, آپ کر گزرتے ہیں نا. جب آپ کر گزرتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے, مستقبل کے ساتھ نہیں ہے. مستقبل اللہ کا علم ہے, وہ کسی کے علم میں نہیں ہے, وہ پیغمبر کے علم میں بھی نہیں ہے کہ کسی شخص کی آخرت کیا ہونے والی ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کا نبی الاسلام کو بتا دیا گیا. ہم نے چلنا ہے جو ہمیں گیون سرکمسٹانسز ہیں, اور نبی الاسلام نے اسے بڑا انٹلیکچوئل سولوشن دیا ہے اس کا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں لکھ دیا گیا کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں. تو سیدنا علی نے یہی سوال کیا جو آپ نے کیا. ان کا یا رسول اللہ اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو ہم عمل کس لیے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, پھر ہم لکھے پہ اعتماد کر لیں. تو آپ علیہ السلام نے اس کا بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. آپ نے فرمایا عمل کرو, جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے, تم عمل کرتے رہو. پھر نبی الاسلام نے قرآن کی آیات تلاوت کی, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے روش اختیار کی, نرم دلی کی اور ہر اچھی بات کی اس نے تصدیق کی, ہم اس کے لیے آنے والی منزلیں آسان کر دیں گے. اور جس نے بخل اختیار کیا, یعنی حقوق بات سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے, اور ہر سچی بات کو ڈینائل کیا اس کے لیے آخرت کی منازل مشکل ہو جائیں گی. نبی علیہ السلام نے دونوں چیزیں بتائیں. تو میں مسئلہ حل کر رہا ہوں, میں آپ کو جنت کا ٹکٹ ابھی دے دیتا ہوں, آپ جنتیوں والے کام شروع کرتے ہیں تو آپ جنت آپ کے لیے آسان ہے, آپ اپنی تقدیر خود بنائیں. اور اگر آپ جہنمی والے عمل کریں گے, جہنم آپ اپنے لیے پکی کر لیں گے. یہ اللہ کا علم ہے. جس طرح ایک نالائق اسٹوڈنٹ آخری دن جب ٹیچر کو ملنے آئے, آپ ڈاکٹر تیمور صاحب کو ملنے جائیں اور وہ کہیں بیٹا تو نے پورے سال نہیں پڑھا, تو فیل ہو جانا ہے, اور فیل بھی ہو جاؤ, تو ڈاکٹر تیمور صاحب کا قصور ہے یہ تہاڈا.
تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے مستقبل میں، وہ ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ کا علم ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ہم پابند ہیں جو اللہ نے ہمیں گیون سرکمسٹانسز دی ہیں، ہم اس پہ عمل کریں گے، وہ ہمارے لیے آسان ہوں گے. اور یہ واحد چیز ہے آخرت جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں اور ناکام ہو جائیں، ڈیسٹنی آپ پہ غالب آ جائے. آخرت میں آپ پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی. اگر دنیا میں آپ نے اللہ کی توحید کو مانا ہے، پیغمبروں کی پیروی کی ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ بیڈ لک ہو گئی. بیڈ لک صرف دنیا تک ہے. اس لیے قرآن میں اللہ کو بار بار یہ کہنا پڑا ہے اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیوں؟ کہ انسان کو یہ وہم آ سکتا تھا کہ دنیا میں نے محنت کی، میں ناکام ہو گیا، ہو سکتا ہے یہاں میں نمازیں پڑھتا رہوں، آگے میرا پھر بیڑا غرق ہو جائے. تو اللہ نے کہا آخرت کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا، بیڈ لک نہیں ہوگی. آخرت آپ نے اپنی خود بنانی. اس پہ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، اگر آپ آخرت اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں نا تو دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں. اور اگر آپ خدا نخواستہ آخرت اللہ کی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں جہنم کے حوالے سے، پھر آپ ٹھیک ہے موجے ماریں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایویں اسکیپ روٹ لوگوں نے تلاش کیا ہوا ہے کہ جی وہ تقدیر میں میری لکھا ہوا تھا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہے تو تم نے یہ کرنا ہے؟ قرآن تو ہمیشہ رسولوں کا مقدمہ اس پہ قائم ہے کہ فری ول ہے آپ کے پاس. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو خواہ شکر گزاری کی روش. لیکن آخرت ایک جیسی نہیں ہوگی. فری ول کے اوپر رسولوں کا مقدمہ قائم ہے. اگر یہ فیصلہ ہو تو یہ پیغمبر کیوں آئے، کتابیں کیوں دے کے گئے کہ فری ول ہے آپ کے پاس. ہاں جن چیزوں کی فری ول نہیں اس کے آپ اکاؤنٹیبل نہیں. یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا قد اتنا کیوں تھا، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، جو چیزیں تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں، آپ نے اپنے ماں باپ یہ کیوں چوز کیا، آپ فلاں جگہ کیوں پیدا ہوئے، آپ سے وہ پوچھا جائے گا جو آپ کے اختیار میں. آپ نے خدا کو رسپانس کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے حرام خوری نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. یہ وہ ہیں جن کے آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں. اور یہ چیزیں تقدیر کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہیں، یہ آپ کی فری ول کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. واللیل اذا یغشا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.